الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ کافر لوگ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے اہل کتاب سے اور نہ مشرکین سے کہ اتاری جائے تم پر تمہارے رب کی جانب سے کوئی خیر، اور اللہ ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنی خاص رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ کی مبارکہ نمبر 105 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گفتگو چونکہ اہل کتاب کے حوالہ سے چل رہی ہے، اور اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے حوالہ سے بات چل رہی ہے جنہوں نے اپنے نبی اور اس وقت اپنی کتاب کا بھی انکار کیا، تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لفظ کافرو استعمال کیا ہے۔ اب پہلے والا جو لفظ کافرو ہے اور اس کے بعد مشرکین، تو یہ سوال ہو سکتا تھا کہ کافر اور مشرک جو ہیں وہ دونوں انکاری ہیں، تو یہاں یہ ریپیٹیشن ہو گئی، ایک ہی بات کو اور ایک ہی جملے کو دوبارہ قرآن نے دہرا دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس میں فرق یاد رکھیے کہ یہاں پر جو پہلا لفظ ہے کافرو والا، اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو اپنے مذہب کا انکار کر رہے ہیں اور اس پر عمل نہیں کر رہے، اس سے وہ کافر مراد ہیں، نہ کہ وہ کافر مراد ہیں جو شرک کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے الگ فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی ایک سائیکی کا ذکر کیا، جو کل کے درس قرآن میں یہ بات میں کر رہا تھا کہ قرآن کی بار بار اسٹڈی اور قرآن کے بار بار مطالعہ کرنے کے بعد، آیات کے واضح احکام کے بعد، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہود و نصارہ کی جانب سے کبھی بھی آپ کو خیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اب یہ آیہ مبارکہ نمبر 105 آپ خود بھی دیکھیے گا، پڑھیے گا اس کو، کہ اتنے واضح اور کلیئر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس موقف کو ہمارے سامنے اور اس بات کو ہمارے سامنے رکھا۔ فرمایا یاد رکھو کہ اہل کتاب وللمشرکین، اور مشرکین مکہ، اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں بستیوں میں بسنے والے مشرکین، اور جہاں جہاں بھی اب ہیں، فرمایا اہل کتاب اور مشرکین یہ کبھی بھی پسند نہیں کرتے، ما یود الذین، یہ کبھی پسند نہیں کرتے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر تمہارے اوپر نازل ہو جائے۔ اب یہ دو لوگ، اہل کتاب میں سے جو انکاری ہیں اور مشرکین، یہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ تمہارے اوپر کبھی خیر نازل ہو۔ اس وقت جو بڑے کھلم کھلا انداز میں اور سب سے قریب ہمارے پڑوس میں جو مشرک ہیں وہ کون ہیں؟ یہ ہندوستان والے لوگ، یہ جو ہندو ہیں، ہندو جو ہے یہ مشرک ہے۔ ہندو کیا ہے؟ مشرک ہے۔ مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ جیسا مان کر اس کی عبادت کرے، اسے مشرک ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ سمجھ آئی؟ مشرک کا لفظ جو ہے یہ ظاہر ہے اس میں فاعل ہے، اور یہ شراکت سے نکلا ہے۔ شراکت سے مراد ہے سانجھا پن، جو اللہ کی ذات میں کسی کو کسی انداز میں شریک کرتا ہے اس جیسا سمجھ کر، تو وہ کیا اسلام میں کہلاتا ہے؟ مشرک۔ وہ کیا کہلائے گا؟ مشرک۔ اب چونکہ یہ واضح طور پر ان کی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہیں وید وغیرہ میں کہ جی ایک ہے جو بڑا ہمارا ہے، جو ان سب کا بڑا ہے، لیکن ہمارے جو ابتدائی ہمارے معبود نعوذ باللہ جو ہیں
جو سب کچھ ہے ہمارے، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ لفظ بولتے ہیں باقاعدہ، وہ یہ ہماری مورتیاں ہیں یا یہ ہمارے بت ہیں، تو یہی کیا ہے؟ یہی تو شرک ہے، یہی شرک ہے۔ یہی کام تو یہ عرب کرتے تھے۔ کعبے کو ہر دور میں، دور جاہلیت میں بھی وہ لوگ معزز سمجھتے تھے، کعبے کا احترام کرتے تھے۔ اور ظاہر کعبے کا احترام کیوں کرتے تھے؟ یہی سمجھ کرنا کہ یہ ان بتوں کے نعوذ باللہ جو سب سے بڑا خدا ہے، یہ اس کا گھر ہے۔ یہ باقاعدہ لکھا ہے ان کے عقائد میں، یہ باتیں موجود ہیں، اور وہ یہ بولا بھی کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہی بت تو نجس اور ناپاک ہیں، یہی عقیدہ تو غلط ہے۔ اس کائنات کا معبود ایک ہی ہے، اس کائنات کا خالق و مالک و رازق ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ وحدہ، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ وحدہ، وہ اکیلا ہی ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے کوئی سانجھا پن اس کے ساتھ کسی کا نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ تو اب قریب ترین جو ہمارے پاس یہ ملک ہے ہندوستان، یہاں کے جتنے ہندو باسی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ مشرک ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہودیوں میں اس وقت دنیا کا جو ایک بائی نیمڈ ایک ملک ہے، ظاہر ہے وہ ہے تو ظاہر ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن جو ایک براہ راست جس ایک ان کا خطہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ اسرائیل ہے۔ اب قرآن نے یہ ہمیں بتایا، قرآن نے یہ بات ہمیں سمجھائی واضح طور پر کہ اہل کتاب میں سے یہ منکر اور مشرک کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ تمہارے اوپر کبھی کوئی بھلائی اور خیر نازل ہو۔ اب یہ کسی مذہبی یا دینی رہنما کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی ایک شخص کا معاملہ نہیں ہے، یہ قرآن کا معاملہ ہے اور پورے اسلام کا معاملہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے، یہ کتاب ہمیں یہ رول اور آئین دے رہی ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں، عربوں میں اب یہ ہے کہ وہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا آئین کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں قرآن ہی سب سے بڑا آئین ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، یہ بات بالکل درست ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے جو سب سے بڑا آئین ہے وہ قرآن پاک ہے، قرآن سے بڑا آئین کائنات میں کوئی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا آئین ہے۔ اب اسی آئین کے اندر یہ آیا مبارکہ، اس کی ہر آیت کیا ہو جائے گی؟ آئین کی شک ہو جائے گی۔ اب یہ آیت جو ہے، یہ شک ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی نہیں پسند کرتے کہ تمہارے اوپر کبھی بھی کوئی اللہ کی طرف سے خیر نازل ہو۔ اب جو اللہ کی طرف سے اترنے والی خیر کو پسند نہیں کرتے، وہ اپنی طرف سے تمہیں کبھی کوئی خیر دیں گے؟ واضح ہوگی بات۔ اب اس کے بعد پھر اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس بارے میں قرآن نے بڑا واضح موقف رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس کو بیان فرمایا تم اپنے معاملات زندگی ان چیزوں کو اس انداز میں لے کے چلو کہ تمہاری اپنی منصوبہ بندی ہو، اور تم اس بات پہ ہر لمحہ تیار بیٹھے ہو کہ ان کو جب بھی موقع ملے گا یہ تمہیں ڈس دیں گے۔ تم نے اس انداز سے اپنے آپ کو ان کے ساتھ چلانا ہے کہ مسلمانوں کو کبھی نقصان نہ ہو۔ لیکن امت مسلمہ میں ہمارے ممالک کے سربراہان سے ہمیشہ غلطیاں ہوئی اس بارے میں، اور وہ ہمیشہ ڈسے گئے، اور ہم نے ایک ناقابل تلافی نقصان ہر بار اٹھایا، یہ تاریخ گواہ ہے۔ اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، نہ خبریں وہ پڑھی جا سکتی ہیں، نہ وہ ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایک عجیب ظلم کا بازار گرم ہے، اور انسانیت کے ساتھ جو تذلیل والا معاملہ ہو رہا ہے، ایک تو ہے نا کسی کو مار دینا، یہ ایک اور چیز ہے، ایک ہے اس کی تذلیل کرنا، نعوذ باللہ، یہ تذلیل وہاں انسانیت کی جا رہی ہے۔ اور وہ جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ظاہر ہے اب ہم تو وہاں موجود نہیں ہیں، ہم تو جو دیکھیں گے، جو تحریر پڑھیں گے، ہمارے تک جو پہنچے گی چیز، ہم تو ظاہر ہے اسی پہ بات کر سکتے ہیں۔
اس انداز سے اگر دیکھا جائے جو میڈیا دکھا رہا ہے دنیا کا ہمیں، تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں اپنے معاملات پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ معاملات اس وجہ سے پہنچ گئے اس نہج پر کہ ہم نے قرآن کی جو ڈپلومیسی ہے ہماری معاملات خارجہ کے حوالہ سے اور داخلہ کے حوالہ سے، کہیں ہم اس میں قرآن کے معاملات کے برعکس تو نہیں چل رہے۔ یہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ قرآن محض ایک عبادات کی کتاب تو ہے نہیں کہ آپ صرف اسے عبادات کے لیے رکھ کے بیٹھ جائیں، نہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جو معاملات کو بھی بیان کرتی ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو معیشت کو بھی بیان کرتی ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو آئینی زندگی کو بھی بیان کرتی ہے، قرآن وہ ہے جو آپ کی داخلہ پالیسی کو بھی بیان کرتی ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو آپ کی خارجہ پالیسی کو بھی بیان کرتی ہے، قرآن وہ ہے جو آپ کے معاملات تجارت کو بھی بیان کرتی ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو آپ کے مائنورٹیز کے معاملات کو بھی بیان کرتی ہے، آپ کی میجورٹی ہے تو پھر آپ نے کیسے رہنا ہے اس کو بھی بیان کرتی ہے۔ تو یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسی کتاب دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات تکلیف دہ بھی بہت زیادہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اس انداز میں کبھی پڑھا ہی نہیں۔ یہ تکلیف دہ بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو اس نظریے سے پڑھتے ہیں کہ اس سے ہم نے اپنی معیشت کو بہتر کرنا اور ٹھیک کرنا۔ قرآن ہمیں کیا کہتا؟ اگر سورہ یوسف کو پڑھا جائے اور اس کو دیکھا جائے تو کیا معیشت کے حل کا اس سے اچھا کوئی بہترین حل ہے جو قرآن نے دیا؟ مجھے نظر نہیں آیا۔ اب صرف ایک بندہ اٹھے اور سورہ یوسف کو برکت کے لیے پڑھتا رہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ برکت تو مل جائے گی جتنی وہ ہے، ظاہر ہے اس کا انکاری تو میں نہیں ہوں، لیکن جہاں جہاں جو پہلو اس کے جو ہیں جس انداز سے، اس کو بھی تو دیکھنا ہوگا نا۔ وہاں بھی کیا ہوا تھا، فاقے کا معاملہ نہیں ہو گیا تھا، پھر اس کو یوسف علیہ السلام نے کس انداز سے مینج کیا۔ عزیز مصر تو پریشان ہو گیا کہ اب پتہ نہیں کیا قوم کا حال ہوگا، تو آپ نے کیسے اس کو سٹور کیا، چیزوں کو کیسے غلے کا مینج کیا۔ اس زمانے میں اگر قحط سے یوسف علیہ السلام نے ایک حکمت کے ذریعے ٹھیک کر لیا تھا معیشت کو، تو کیا آج کے جدید ترین دور میں ہم قرآن سے سیکھ کر معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم قرآن کی روشنی میں قرآن کو اس انداز سے پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن ایک جنرل یہاں پہ جو پرسیپشن ہے وہ تو ظاہر ہے، دکھ اور کوئی پریشانی آ جائے، کوئی اس طرح کی موت فوت والی یا بیماری والی، تو ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا اس کے علاوہ روٹین میں ایک آدھا رکوع رکھ لیا اور اس کی تلاوت کر لی اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر سے۔ نہیں، ایک آیت پڑھ لیں، ایک آیت پڑھ لیں، لیکن اس آیت کو اس کے پورے اسرار و معانی کے ساتھ، ظاہر و باطن کے ساتھ، ہر پہلو کے ساتھ دیکھیں اور پڑھیں اور سمجھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو قرآن کے اندر کتنا مزہ آئے گا۔ اب ہم روزانہ ایک ہی آیت پڑھتے ہیں، 20 منٹ 25 منٹ ہمارے لگ جاتے ہیں، اس میں 18 منٹ لگ جاتے ہیں، 17 منٹ 15 منٹ تو کم از کم 15 سے تو اوپر ہی ہوتا ہے روز۔ اب یہ آیت تو وہی ہے جو آپ ایسے بھی پڑھتے ہیں۔ اب اس کے جب ایک ایک لفظ پہ ہم بات کرتے ہیں، اس کے گرامر پہ بات کرتے ہیں، اس کے شان نزول پہ بات کرتے ہیں، اس کے ظاہر اور باطن پہ بات کرتے ہیں، تو یہ آپ مت سمجھا کیجئے کہ یہ جتنی باتیں میں کر دیتا ہوں یہ ساری باتیں، یہ تو ابھی میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اس ایک ایک آیت پر مفسرین نے اتنے صفحے لکھے ہیں کہ اگر وہ وقت ظاہر ہے سارا یہاں نہیں ہوتا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی جو سمری ہوتی ہے، خلاصہ ہوتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پوری تفصیل نہیں ہوتی، وگرنہ اگر ایک ایک آیت کو اس کے تمام پہلوؤں سے بھی دیکھا جائے تو بہت سارا وقت چاہیے، اور اس کے بعد بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے سارے پہلو بیان کر دیے ہیں، پھر بھی کئی پہلو ایسے ہوں گے جو رہ جائیں گے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے اور اس کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد اگلا پہلو قرآن نے فرمایا یہ تو طلب اور خواہش ہے اہل کتاب کی اور مشرکوں کی کہ مسلمانوں پر کوئی خیر نازل نہ ہو، اے محبوب آپ پر نعوذ باللہ کوئی یہ چاہتے خیر نازل نہ ہو، لیکن واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ ہے وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ ہے
یہ مالک ہے. فرمایا میں جسے چاہتا ہوں. کوئی کسی کے بارے برا بھی چاہ رہا ہے تو فرمایا مجھے اس سے کیا لگے, وہ اس کا برا نہیں کر سکتا. فرمایا جب تک میں اللہ نہ چاہوں. اور فرمایا وہ برا چاہنے کے باوجود واللہ یختص برحمتہ من یشاء, میں اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہوں نواز دیتا ہوں. اے محبوب سب سے پہلے تو یہ آپ کے دشمن ہیں اور آپ کے خلاف چلنے والے ہیں, لیکن اے محبوب یہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, میں آپ کی ہر روز رحمتوں اور برکتوں میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہوں. اور قرآن اس پر شاہد ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اے محبوب آپ کی ہر آنے والی بعد والی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر لمحے کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والی رحمت اور خیر میں برکتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. اب یہ تیسرا پہلو ہے, اللہ نے اس کو بیان فرمایا اور فرمایا اللہ بڑے ہی فضل والا ہے. اللہ بڑے ہی فضل والا ہے. اب وہ بہت زیادہ فضل فرمانے والا ہے اور اپنے بندوں پر فضل ہمیشہ فرماتا ہے. اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے. قرآن نے فرمایا جب میں تمہارے اوپر فضل و رحمت کروں تو تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ تم کیا کرو, تم میری بارگاہ میں شکر ادا کرو. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے میں فضل و رحمت اور زیادہ فرما دوں گا. آج کے ہمارے اس آیت مبارکہ میں 3 اہم پہلو تھے اور ان میں سے سب سے اہم ترین پہلے والا پہلو ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا ہے. اور اگر ہم اس کو سمجھ گئے اور اس پر غور کر گئے تو میرا یقین ہے اگر 313 اتنی تعداد پر غالب آ سکتے ہیں اللہ کے حکم سے, تو آج تو اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی, یہ کیوں اپنا حق حاصل نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ عظیم ہستیاں جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے ساتھ آپ کی سیرت پر چل کر پوری دنیا تک وہ چھائے اور دنیا تک پیغام پہنچایا, اللہ ہمیں ان عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت کو اور آقا کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.